عنکبوت قسط نمبر 65۔ صبح کے 11 بجے تھے اور فجر کے آفس میں ایک منظم سی خاموشی تھی جو اس کے کام میں مکمل انہماک کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بل پڑا ہوا تھا جو اس کی سوچ میں گمشدگی کا اشارہ دے رہا تھا۔ آج اسے ایمپائر مال کا دورہ کرنا تھا جہاں ایک نئے اسٹور کی اوپننگ تھی۔ ہر چیز کا جائزہ لینا تھا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ یکایک دروازہ آہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک شناسا آواز سنائی دی۔ میں آ جاؤں؟ فجر نے سر اٹھایا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر پڑی جہاں صفدر کھڑا تھا۔ وہ نک سا تیار تھا، اس کے بالوں میں جیل لگا ہوا تھا اور اس نے ایک صاف ستھرا استری شدہ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی سجی ہوئی باسکٹ تھی جس میں کچھ چاکلیٹس اور تحائف نظر آ رہے تھے۔ فجر اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اپنی حیرت کو چھپا رہی ہو۔ صفدر اندر آیا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی تھکاوٹ اور ایک دبی ہوئی بے چینی تھی۔ اس نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ فجر کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو ڈائن؟ آج وہ کافی دنوں بعد پہلے جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت اور اپنائیت تھی۔ فجر کی بھویں سکڑ گئی۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جو وہ کسی صورتحال پر شش و پنج میں ہوتی تھی۔ اس نے بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کے ہونٹ بامشکل حرکت کر پائے۔ صفدر نے باسکٹ میز پر رکھ دی جو اب زیادہ واضح ہو چکی تھی۔ اس میں چاکلیٹس اور دیگر چیزوں کے ساتھ ایک چمکدار انویٹیشن کارڈ بھی تھا جس پر صفدر کی منگنی کی تاریخ درج تھی، پرسوں۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں فجر کے چہرے پر تھیں۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی بے تکلفی تھی جو کبھی ان کے رشتے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، فجر نے بامشکل اتنا ہی کہا۔ ایک بار جو شخص اس سے روڈ ہو جاتا تھا اسے دوبارہ نارمل دیکھ کر وہ کبھی نارمل نہیں رہ پاتی تھی۔ اس بار بھی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، جیسے اس کے سارے الفاظ کسی گہری کھائی میں گر گئے ہوں۔ تم نے روحی کی ای میل کا جواب نہیں دیا؟ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی تھی۔ وہ یہاں آنے کو ترس رہی ہے مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے وہ خود الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ فجر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نگاہوں میں ایک دبی ہوئی اداسی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ تم آ رہی ہو نا؟ صفدر نے باسکٹ فجر کی جانب کھسکائی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک مدھم سی کرن چمکی تھی۔ پتہ نہیں، فجر نے ٹھنڈے اور بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ صفدر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی امید کی کرن بجھ سی گئی۔ وہ کچھ دیر نظریں باسکٹ پر جمائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی، جیسے وہ کسی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا۔ فجر نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ کمپیوٹر اسکرین پر جما لی۔ صفدر کو اب اپنا آپ یہاں اضافی لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا فجر کے لیے تعلق ایک بار بگڑ جائے تو انہیں سنوارنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کی انا اور مضبوط حوصلوں سے واقف تھا۔ آئی ایم سوری، بالآخر وہ بول پڑا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی شرمندگی تھی۔ میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا، کچھ پریشان تھا اور اٹس اوکے۔ فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں بے حسی تھی۔ اسے صفائیاں لینا اور دینا پسند نہیں تھا۔ براہ راست صفدر کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ صفدر نے اسے دیکھ کر سر ہلایا، جیسے اس نے اس کی بات مان لی ہو۔ وہ میں نے ریسٹورانٹ والی ویڈیو دیکھی تھی، کیا وہ سچ ہے جو تمہارے پی اے نے کہا؟ وہ اب نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا، جیسے وہ اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ اٹس پرسنل صفدر بہت سپاٹ چہرہ لیے بولی۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ چاہ کر بھی وہ صفدر سے پہلے جیسے نہیں ہو سکتی تھی۔ صفدر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جیسے کوئی کڑوی حقیقت اس پر عیاں ہو چکی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمپائر مال والی آفر قبول کر کے تم نے اچھا کیا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا جب فجر کی آواز سنائی دی۔ میں نہیں آؤں گی۔ صفدر کے قدم ساکت ہوئے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، جیسے کسی نے اس پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ اس نے تھوک نکل کر گلا تر گیا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی پوری سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ انہیں دھوکہ مت دینا صفدر بھیا۔ روحی کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ کئی لمحے فجر کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ اور بے بسی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ پورے دل سے بہن مانگتا تھا، مگر وہ آگے کچھ سوچ نہیں پایا۔ پھر وہ اس بات میں سر ہلا کر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔
صفدر کے جاتے ہی فجر نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا، ایک نازک شیشہ جو بکھر گیا تھا، لیکن یہی حقیقت تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ایک کڑواہٹ جو اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تعلقات ٹھیک کرنے میں اتنی ہی ماہر ہوتی تو آج اماں اس کی بہترین دوست ہوتی۔ اس کی زندگی کے تجربات نے اسے سکھایا تھا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بڑھتے، کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار بگڑ جائیں تو انہیں سنوارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صفدر کا یہاں آنا، اس کی معافی، اس کی کوشش، سب کچھ اسے بے معنی لگ رہا تھا، بلکہ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ جانتی تھی وہ چاہ کر بھی تعلق ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کا دل بھاری تھا۔ جو اسے ہرٹ کرتا تھا وہ اسے ہرٹ کرتی تھی، مگر وہ صفدر کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اب صرف بزنس پارٹنر لگتا تھا اور یہ تعلق وہ اچھے سے نبھا سکتی تھی، مگر پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہوا تھا، صفدر نے اس کے اور فلک کے پرپوزل کو جس طرح ٹھکرایا تھا اور پھر جیسے اس نے بعد میں رویہ رکھا تھا، وہ سب بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ سب بدل نہیں سکتا تھا، پھر اس کا دل کیسے بدل جاتا؟ فلک اپنے گھر کے لاؤنج میں تھی۔ اس کے گھنگریالے شہد رنگ کے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چند لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔ جو وہ ایک آرام دہ قمیض اور پاجامے میں تھی، گلے میں دوپٹہ بے پرواہی سے ڈالا ہوا تھا۔ گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر وہ اپنے تخلیقی پروجیکٹ میں گم تھی۔ اسکرین پر کہانیاں اور کردار رقص کر رہے تھے، اس کے ذہن کی گہرائیوں سے نکل کر الفاظ کا روپ دھار رہے تھے۔ اس کے سامنے میز پر ایک خوبصورت فیری ٹی کپ رکھا تھا، جس کی سطح پر ایک نازک سا پھول چمک رہا تھا، ساتھ ہی کچھ کٹے ہوئے سیب کے قطرے بھی پڑے تھے۔ وہ اتنی محو تھی کہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کی قلم کی ہر جنبش کرداروں کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو تخلیقی جنون کی آئینہ دار تھی۔ جب وہ اپنے کام کے بالکل آخری حصے پر تھی، ذہن سے فخر کے قدموں کی آواز ابھری۔ اس نے فلک کو دیکھا جو اپنے ہی خیال میں گم تھی، اور اس کے اندر کا بڑا بھائی جاگ اٹھا۔ اسے تنگ کرنے کی حس اس پر غالب آ چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ جھاڑیوں کی دکان؟ وہ اس کے گھنگھرالے بالوں پر محبت بھری چوٹ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میز پر رکھی پلیٹ سے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھایا، منہ میں ڈالتے ہوئے ساتھ والے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں، اس نے اسکرین سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اس کے آواز میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ اپنی زندگی تمہاری دکھوں سے بھری پڑی ہے اور تم لوگوں کے دکھ لکھ رہی ہو، اس نے طنز کیا۔ کتابیں پڑھنے والوں کا دکھ ہم لکھنے والوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس نے گہری سانس لیتے بتایا۔ اس کی نظریں ابھی اسکرین پر گڑی تھی، جہاں ایک کردار اپنے خوابوں کی تکمیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تبھی فخر کی نظر میز پر پڑے ایک چمکتے ہوئے کارڈ پر پڑی۔ اس نے بے اختیار اسے اٹھا لیا۔ یہ صفدر کی منگنی کا کارڈ تھا۔ پل بھر کو وہ ٹھٹکا، اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی ابھری۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے قدرے دھیمی آواز میں پوچھا۔ چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ آفس سے ملا ہے، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، اب بھی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بغیر۔ فخر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کارڈ کو۔ تم جاؤ گی؟ اس بار اس کے لہجے میں دھیما پن تھا، ایک سوال تھا جو شاید وہ خود سے بھی کر رہا تھا۔ اس بار فلک نے سر اٹھایا، اس کی نظریں فخر پر جمی تھی۔ تم جانے دو گے؟ اس کی نظروں میں ایک پرانی تلخی تھی۔ وہ اسے جتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے بامشکل ہی کہیں آنے جانے کی اجازت ملتی تھی۔ فخر نے گہری سانس لی، اسے فلک کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ ہاں، اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اس کا یہ جواب فلک کے لیے حیرت کا جھٹکا تھا۔ فخر اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں، رہنے دے، کیا پتہ وہاں میں کسی کو پسند آ جاؤں، کچھ ایسا ویسا ہو جائے اور عالمگیر خاندان رسوا ہو جائے۔ اس نے گہری چوٹ کی، اس کے لہجے میں طنز اور غصے کا امتزاج تھا۔ فخر بلبلایا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بامشکل اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ ایسی ہی بات ہے، سالوں پہلے پھپھو کو بے دخل کر دیا گیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نہیں چاہتی میرا حال بھی وہی ہو۔ اس کے لہجے میں اب تلخی تھی۔ فخر کے تاثرات بگڑ گئے۔ پھپھو کا یہاں کیا ذکر؟ جن سے تم ملی نہیں ہو، جنہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ تمہیں اتنی عزیز کیوں ہیں؟ وہ اس بار تڑک اٹھا۔ پورا بچپن اور پھر لڑکپن میں نے دادی اماں سے صرف ان کی باتیں سنتے گزارا ہے۔ وہ ان کے لیے جیسے تڑپتی تھی، روتی تھی، وہ صرف میں نے دیکھا ہے، اس لیے مجھے وہ انہی کی طرح عزیز ہے۔ وہ انہیں دیکھنے کی چاہ لیے مر گئی، لیکن کسی مرد کو ان پر ترس نہ آیا۔ اس نے اپنی بات واضح کی، لہجے میں حد درجہ کڑواہٹ تھی۔ فخر نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بشارت بھائی ابا جی اور داجی جیسا نہیں ہوں، تمہیں جانا ہو تو بتا دینا، میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اطلاع دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ میری پارٹنر نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، فلک کی آواز نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے کام کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اس کا ذہن بھٹک چکا تھا۔ فخر کے الفاظ اور پھپھو کا ذکر اس کے خیالات پر چھا گیا تھا۔ وہ آج کل ترنم بیگم کو واپس لانے کا سوچ رہی تھی۔ آخر کس طرح انہیں عالمگیر خاندان میں واپس لایا جائے؟ ابھی تک اس نے کسی سے بھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھی، جو پتہ نہیں اسے ملتا بھی یا نہیں۔
رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور لاہور کی جگمگاتی روشنیاں آسمان پر بکھرے تاروں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ امپائر مال کا وسیع و عریض احاطہ بھی رات کی اس پر نور رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ فجر اپنی مخصوص چال اور پر اعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے دائیں جانب رئیس تھا، جس کے چہرے پر ایک پراسراریت سی تھی اور آنکھیں چمک رہی تھی، اور بائیں جانب اس کا ولی خاموشی سے اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ لوگ بے اختیار انہیں دیکھ کر ٹھٹک جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قدیم شاہی جلوس گزر رہا ہو، جہاں ایک ملکہ اور اس کے دو با اعتماد محافظ محض سفر ہوں۔ ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر عروضہ سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھی، جبکہ ولی کی جانب مراد تھا۔ وہ اسٹور دیکھنے آئی تھی۔ مال کے مرکزی حصے میں چند اسٹورز خالی پڑے تھے جو اپنی نئی شناخت کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک اسٹور ایسا تھا جس میں ابھی تک ٹائلز بھی نہیں لگی تھی، صرف کچی زمین اور دیواریں تھیں، مگر اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فجر کی نظریں اسی اسٹور پر جمی تھی۔ اسے اس کی لوکیشن بے حد پسند آئی اور وہ اسے ہی منار کے لیے منتخب کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسٹور کے دروازے پر رک گئی۔ اس کی نگاہیں اندر کے خالی ڈھانچے پر مرکوز تھی۔ اس جگہ کو تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ فجر نے رئیس کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک دھیما لیکن فیصلہ کن لہجہ تھا۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے اسٹور کا جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری مرضی کی تکمیل کے لیے تو وقت خود بھی اپنی رفتار بدل دیتا ہے، مگر حقیقت میں اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹائل سے لے کر داخلی سجاوٹ تک اس میں کم از کم 3 ماہ لگیں گے، اور ظاہر ہے منار کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ فجر کی بھویں تن گئی۔ 3 ماہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے رئیس کو دیکھا، جو اپنی شخصیت کے ساتھ پورے ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ جانے لوگ اسے کیسے نظر انداز کرتے تھے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ مجھے یہ اسٹور 1 ماہ کے اندر مکمل اور فعال حالت میں چاہیے۔ میں اتنا وقت ایک پروجیکٹ کے پیچھے ضائع نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ رئیس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ 1 ماہ؟ تم ہمیشہ ناممکن کی طلبگار رہتی ہو۔ یہ ایک کچا ڈھانچہ ہے، اسے ایک مکمل اور شاندار اسٹور میں بدلنا ہے، وقت تو لگے گا۔ وہ اسی اطمینان سے بولا۔ وہ اسے اسٹور دکھانے خود آیا تھا، اس سے بڑی بات ہو سکتی تھی بھلا؟ میں جانتی ہوں، اور یہی تو چیلنج ہے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یہ آپ کے مال میں سب سے قیمتی جگہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس بہترین ٹیم موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 2 ہفتوں میں بھی یہ ممکن ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا لہجہ تھا جو رئیس کو اچھی طرح معلوم تھا اس کے لیے ناممکن کیا تھا۔ تو گویا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی تمام مشینری اور افرادی قوت کو صرف اس ایک اسٹور کی تکمیل پر لگا دوں؟ یہ میرا پورا نظام درہم برہم کر دے گا۔ چتاتی نظر اس زر لباس والی لڑکی پر ڈالی جس کا چہرہ شفاف تھا۔ اس کے بالوں میں بندھا وہ رومال کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس رومال کو دیکھے گیا۔ آپ کو ویسے بھی نظام کو درہم برہم کرنے کے ماہر ہیں۔ اگر یہ اسٹور وقت پر مکمل نہیں ہوا تو ڈارک سٹارز کی آمد کی خفیہ خبریں شہر میں پھیل سکتی ہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، لیکن اس کی بات میں ایک واضح دھمکی تھی۔ اس کی اس زہریلی اور بیک وقت معصوم دھمکی پر وہ بے ساختہ ہستی، آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ 1 ماہ میں اپنی بہترین ٹیمیں لگا دوں گا، دن رات کام ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں تیار ہوں، فجر نے مختصر جواب دیا۔ اس کی نظریں دوبارہ اسٹور کے خالی حصے پر جم گئی۔ مجھے یہاں ایک ایسی فضا چاہیے جہاں قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کو یہ احساس ہو کہ اس کے خوابوں کو پر لگ گئے۔ یہ صرف ایک اسٹور نہیں ہوگا، یہ ایک نئی پہچان کا مرکز ہوگا۔ رئیس نے اس کی بات غور سے سنی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ معاہدہ صرف کاروبار کا نہیں، ایک طاقتور شخصیت کا بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اس نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ باہر ولی اور مراد تھوڑے فاصلے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ عروضہ سیکیورٹی آفس کا چکر لگانے گئی تھی۔ جیسے ہی فجر اور رئیس اسٹور سے باہر نکلے، مراد کے معدے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ یہ درد اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ جب بھی فجر اس کے آس پاس ہوتی، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور چڑچڑاہٹ جاگ اٹھتی تھی۔ وہ فوراً فجر کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مکڑی، میں نے تمہیں رات خواب میں دیکھا، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، آواز میں شرارتی چمک تھی۔ تم جہنم کے بالکل بیچوں بیچ کھڑی تھی اور تمہارے بالوں میں آگ لگی ہوئی تھی، بالکل ٹارچ کی طرح۔ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو پتھر کو بھی پگھلا دیتی، خوفناک ہنسی۔ فجر نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں تنگ کی، جیسے مراد کی بات اس کے دماغ میں تیز رفتار سے پروسیس ہو رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر بھی ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ اوہ، واقعی کمال ہے، اس نے اپنے مخصوص دھیمے اور پراعتماد لہجے میں کہا، جس میں زہر بھی ڈوبی مٹھاس تھی۔ میں نے بھی آپ کو خواب میں دیکھا تھا، آپ اور آپ کے پیارے ڈارک لارڈ
رئیس کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے. اسی جہنم میں شعلوں کی آغوش میں ایسے جل بھن رہے تھے کہ آپ کو دیکھ کر باربی کیوں بھی شرما جائے. آپ کے سر پر سیب کی ٹوکری تھی اور آپ کباب بننے کی آخری سٹیج پر تھے. مراد کی ہنسی جیسے کسی نے بٹن دبا کر بند کر دیا. وہ حیرت سے فجر کو دیکھنے لگا جس نے اس کے ساتھ ساتھ رئیس کو بھی نہیں بخشا تھا. رئیس نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو آخر میں نے کیا کیا. پھر تعصب سے سر ہلایا. وہ دونوں نہیں سدھر سکتے تھے جبکہ ولی وساخت ہنس دیا. اس سے پہلے کہ مراد کوئی جواب دیتا وہ پھر سے گویا ہوئی. اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جہنم کا سارا ایندھن آپ کے فضول لطیفوں سے بنا تھا اور جو آگ لگی تھی وہ آپ کے جلنے کی بو کی وجہ سے مزید بھڑک رہی تھی. مراد کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی ہو. دیکھو تم، اس نے کہنے کو انگلی اٹھائی. یقیناً آج پھر میں ایسا کچھ دیکھوں گی اور کل آ کر بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوا. مراد نے 100 بار خود پر لعنت بھیجی. آخر پنگا لیا ہی کیوں؟ چلے رئیس صاحب، بہت ہوگی جہنم کی باتیں، اب مجھے آپ کی اس جنت سے باہر نکلنا ہے. رئیس نے اپنی دبی مسکراہٹ کو آخرکار ایک گہرے سانس سے دباتے ہوئے کہا. جی محترمہ، پہلے آپ. اس نے ہاتھ سے آگے اشارہ کیا اور وہ اپنا چشمہ آنکھوں پر جماتی آگے بڑھ گئی. وہی مغرورانہ چال. مراد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا. اس نے حیرانی سے ولی کو دیکھا. اس کا چہرہ ابھی تک ٹماٹر کی طرح سرخ تھا. کیسے جھیلتے ہو اسے؟ اس کے لہجے میں اب بھی حیرانی اور ہلکی سی شکست تھی. وہ اپنے ذہن میں جملے بنا رہا تھا کہ اگلا حملہ اس پر کیا کرنا تھا. ولی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر کندھے جھکائے. کبھی کانچ لگوا کر تو کبھی کانٹا گھسوا کر. ہاں، بس یوں ہی گزر رہی تھی. رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور شہری روشنیاں فلک کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی. لیپ ٹاپ بند تھا اور وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی. اس نے اپنے گھنگریالے شہد رنگ کے بالوں کو ڈھیلی چوٹی میں باندھ لیا اور اب اپنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی کمفرٹر کو درست کر رہی تھی. دن بھر کے کام کی تھکن اور فخر کے ساتھ ہونے والی تلخ گفتگو نے اسے نڈھال کر دیا تھا. اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی. فاخرہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر ہمیشہ کی سی نرمی تھی. ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا اور بیٹھ کے پائنتی پر بیٹھ گئی. بس سونے کی ہی تیاری کر رہی ہوں. آج کام زیادہ تھا. یہ پروجیکٹ مشکل ہے. زیادہ محنت لگتی ہے اور زیادہ طاقت بھی. فاخرہ نے سر ہلایا. میں جانتی ہوں تم اپنی کہانیوں میں بہت جان ڈال دیتی ہو، مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو. اتنی رات گئے تک جاگتی رہتی ہو. بس جب تخلیقی جنون سوار ہو تو پھر نیند کا خیال نہیں رہتا. اس نے لحاف کو مزید سیدھا کرتے ہوئے کہا. اس کی نظریں اب بھی فاخرہ پر تھی جیسے وہ جاننا چاہ رہی ہو کہ فاخرہ کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا. ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی جس میں فاخرہ نے قدرے ہچکچاہٹ محسوس کی. پھر اس نے گہرا سانس لیا جیسے کوئی اہم بات کہنے کی تیاری کر رہی ہو. فلک، وہ میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ تم اس منگنی پر ضرور جاؤ. فاخرہ نے آخرکار مدعا بیان کیا. اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی. یہ سنتے ہی فلک پر جیسے حیرت کا ایک شدید صدمہ لگا. اس کے ہاتھ میں پکڑا کمفرٹر ساکت ہو گیا. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا. صفدر کی منگنی اور اسے وہاں جانے کا کہا جا رہا ہے، وہ بھی فخر کی طرف سے. خیریت تو ہے؟ اس نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ اب سیدھا اور سوالیہ تھا. آج تم نے اور فخر نے کیا کھایا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کمفرٹر درست کرتے ہوئے خود کو بیڈ پر سنبھالا. اب وہ پوری طرح چوکس تھی. فاخرہ نے فلک کے چہرے پر ابھرتے تاثرات کو محسوس کیا اور اس کے لہجے میں مزید سنجیدگی آ گئی. میری بات غور سے سنو فلک. فخر جانتا ہے تم اس تقریب میں لازمی جاؤ، چاہتا ہے کہ تم اس تقریب میں لازمی جاؤ. اس نے ایک لمحے کو توقف کیا. اس تقریب کا آرگنائزر رجب رضا ہے. وہ چاہتا ہے تم اس سے ایک بار مل لو. رجب رضا، یہ نام فلک کے کانوں میں گونجا تو جیسے اس پر گھر کی چھت گر گئی تھی. اس کا حلق خشک ہو گیا. اسے اب سمجھ آیا تھا کہ فخر کیوں بار بار اس سے صفدر کی منگنی پر جانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا. اس کا مطلب تھا کہ فخر رجب سے رابطے میں تھا. رجب کی ایک چھوٹی سی ایونٹ آرگنائزر کمپنی تھی لیکن کام کے لحاظ سے اچھی تھی. فلک کے دل کو ایک عجیب سی ہوک اٹھی. اس کی آنکھوں کے سامنے رئیس کا چہرہ لہرایا. اس کی ذہین آنکھیں اور پراسرار مسکراہٹ. دل میں درد کی ایک لہر اٹھی مگر اس نے پلکیں جھپک کر نمی کو اندر دھکیلا. رجب سے رشتہ پکا تو کر دیا گیا تھا لیکن مگر ابھی تک باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب تھا کہ اسے اب بھی ایک موقع مل سکتا تھا یا شاید یہ آخری موقع. خیریت ہے؟ فلک نے اپنے لہجے میں سختی لانے کی کوشش کی. ناکام رہی.
ہمارے گھر کے مرد اتنے کھلے دل بلکہ اتنے بےغیرت کب سے ہو گئے کہ وہ مجھے اس شخص کو دیکھنے کی اجازت دیں جس سے مجھے نتھی کیا گیا ہے۔ اس کا حلق کڑوا ہو رہا تھا اور اس کے اندر ایک بغاوت جاگ رہی تھی۔ فاخرہ نے اس کی تلخی کو محسوس کیا اور گہری سانس لی۔ فخر کو تمہارا احساس ہے، وہ چاہتا ہے تم دونوں ایک بار مل لو تاکہ تمہیں مزید کوئی شکایت نہ رہے۔ یہ تمہارا مستقبل ہے فلک۔ فخر اس لیے پریشان ہے کہ تم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ ابھی تو میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا۔ اس نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی، کمفرٹر کو اپنی گردن تک کھینچ لیا جیسے دنیا سے اپنا تعلق کاٹ رہی ہو۔ فاخرہ نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں رئیس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی، اور یہی حقیقت فخر کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث تھی۔ فاخرہ کو اس کی اندرونی کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے فلک، مل رہا ہے تو ہاتھ سے جانے مت دو۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ فلک نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا جیسے کوئی بات مزید سننا نہیں چاہتی تھی۔ فاخرہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بتی بجھا دیں، اس نے بازو ہٹائے بغیر کہا تو فاخرہ نے لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے فلک اپنے گھائل وجود کے ساتھ لیٹی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں رجب رضا کا نام اور رئیس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ایک غیر یقینی مستقبل اس کا منتظر تھا۔ وہ نہیں جانتی آگے کیا ہونے والا تھا، اور سو تو اب بھی نہیں سکتی تھی۔ نیند کوسوں دور بھاگ چکی تھی۔ وہ اپنا تھکا ٹوٹا جسم اور ذہن لیے یوں ہی لیٹی رہی۔ مال سے اسٹور دیکھنے کے بعد فجر رات گئے گھر واپس لوٹی۔ ولی اسے گھر چھوڑ کر خود واپس پلٹ گیا تھا۔ آج دن بھر اس نے ولی کو زیادہ نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، گھر کی فضا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اندر ہزاروں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ 2-3 کم عمر لڑکے کام کر رہے تھے۔ گیسٹ روم کے ساتھ والا کمرہ جہاں دن بھر کھٹ پھٹ کی آوازیں آتی رہی تھی، اب تیار لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی جب بانو کی نظر اس پر پڑی اور وہ لپک کر اس کی جانب آئی۔ فجو باجی، یہ دیکھیے ولی بھائی کتنی کتابیں لائے ہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے لائبریری بنوانی ہے۔ وہی بن رہی ہے، بانو نے پرجوش انداز میں بتایا، جبکہ فجر ابھی تک حیران تھی۔ ولی نے کہا تھا وہ لائبریری بنوا دے گا، اور اس نے واقعی یہ کر دکھایا تھا، اسی لیے تو وہ آج دن بھر تقریباً غائب رہا تھا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بنا کچھ کہے زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ نیچے کام یوں ہی جاری تھا۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ بالکل خاموشی سے کھانا کھایا، پھر وہی لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ مزید 2 گھنٹے کی محنت کے بعد لائبریری مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ کام کرنے والے لڑکوں نے اسے بتا دیا کہ کام پورا ہو گیا، اور اگر وہ کوئی تبدیلی چاہتی ہیں تو وہ کر دیں گے۔ فجر نے صرف گردن ہلائی اور وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ وہ اٹھ کر لائبریری کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہوتے اسے لگا جیسے دنیا بدل گئی ہو۔ یہ محض ایک کمرہ نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر گہرے چاکلیٹی رنگ کے لکڑی کے شیلف نصب تھے جو فرش سے چھت تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان شیلفوں میں ہزاروں کتابیں نہایت سلیقے سے ترتیب دی گئی تھی، کچھ رنگوں کے حساب سے، کچھ موضوعات کے حساب سے، اور کچھ مصنفین کے حروف تہجی کے اعتبار سے۔ کتابوں کی مہک نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ایک ایسی خوشبو جو فجر کے لیے دنیا کی سب سے دلکش خوشبو تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک نرم و گداز گہری نیلے رنگ کا بڑا سا صوفہ رکھا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی کافی ٹیبل اور ایک لمبا پتلا لیمپ تھا جو ہلکی زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ کونے میں ایک خوبصورت لکڑی کی بنی ریڈنگ چیئر تھی جس پر ایک گرم کمبل رکھا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں بیٹھ کر پڑھا ہو۔ کھڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی میز اور کرسی رکھی تھی۔ پوری لائبریری میں ایک عجیب سی پرسکون اور علمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہ ہر لحاظ سے فجر کی شخصیت کا عکس تھی۔ کئی لمحے وہ سینے پر ہاتھ باندھے لائبریری کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی جلن اچانک ہی بڑھ گئی۔ پھر اس نے صوفے پر ایک جانب گرتے ہی ولی کا نمبر ملا۔ اسکرین پر ابھی بھی بہروپی آدمی چمک رہا تھا۔ پہلے ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ کہیے، کیسا لگا سرپرائز؟ ولی کی آنکھ میں آواز میں مسرت صاف جھلک رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز میں حیرت، شکر گزاری اور ہلکا سا غصہ بھی شامل تھا۔ کیوں کیا؟ کس سے پوچھ کر کیا؟ تمہیں پسند نہیں آئی کیا؟ اس کا لہجہ اب فکریہ تھا۔ پسند؟ فجر نے اپنی زہریلی ہنسی ضبط کی۔ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تم سے یوں متاثر ہو جاؤں گی؟ لہجہ طنزیہ تھا۔ اس لیے بنوائی ہے کیونکہ یہ تمہارا خواب ہے اور میں تمہارا ولی ہوں۔ تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میری خوابوں کی فہرست بہت لمبی ہے، تم خود کو بھی بیچ دو تو پورے نہ کر پاؤ۔ تمسخرانہ انداز تھا
تمسخر اڑاتا انداز تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر اس کی نرم سی آواز ابھری، بیگم آپ خواب دیکھیں، پورے کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی۔ یہ آدمی واقعی اپنے کہے پر عمل کرتا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اب آنکھیں مسل رہی تھی، البتہ آواز میں پہلے جیسی تلخی نہیں رہی تھی۔ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کا الٹا سوال ابھرا، پیسے کہاں سے آئے اتنے؟ فضل نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ امیر باپ سے لیے ہیں یا امیر کبیر ماموں سے؟ وہ چاہ کر بھی نرم رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی خفا ہوا۔ اچھا تو پھر؟ ایک ریکارڈنگ فروخت کی اپنی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جس کے لیے جارج اور نیل آپس میں لڑتے تھے۔ وہ اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے لیے بھی کچھ بھی۔ فجر نے گہری سانس لی، الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ چند لمحے لیمپ سے نکلتی زرد روشنی کو گھورتی رہی۔ میرے لیے یہ سب مت کرو، وہ کافی دیر بعد گویا لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ یہ میرا حق ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتی، وہ اسی سنجیدگی سے بولا۔ خیر رات کافی ہو گئی ہے، آرام کریں، شب بخیر۔ اس نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا۔ فضل نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، لائبریری کی بتی بجھائی، وہ باہر نکل گئی۔ رات کا گہرا سکوت کمرے کی دیواروں میں مقید تھا۔ باہر ہواؤں کا شور جیسے کوئی حسیب بین کر رہا۔ رئیس اپنے وسیع و عریض کمرے میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے برہنہ جسم پر کمکموں کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ آرام دہ ٹراؤزر میں ملبوس اس کے گیلے بال ماتھے اور گردن پر بکھرے تھے، جن سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ پھسل کر اس کے چوڑے شانوں پر گر رہے تھے۔ کمرہ پرتعیش تھا، ہر شے کرینے سے سجی تھی، مگر اس وقت اس آرائش و زیبائش کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی جنگ سے لوٹے ہوئے سپاہی کا تھا، ایک ایسا سپاہی جس نے جنگ تو جیت لی تھی مگر اپنی روح ہار آیا تھا۔ اس کا سینہ اور پیٹھ کسی نقشے کی طرح تھے، ایک ایسا نقشہ جو اذیت، بربریت اور بقا کی داستان سناتا تھا۔ ان گنت زخموں کے نشان، کچھ گہرے اور بھدے، کچھ ہلکے اور مدھم، اس کی جلد پر کھدے ہوئے تھے۔ یہ محض نشان نہیں تھے، یہ اس کے ماضی کے وہ سیاہ باب تھے جنہیں وہ ہر روز جیتا تھا، ہر روز مرتا تھا۔ ایک خاص نشان جو اس کی بائیں پسلی سے شروع ہو کر ناف کے قریب ختم ہوتا تھا، آج بھی کبھی کبھار درد کی ایک ٹھیس بن کر ابھرتا، جیسے کوئی پرانا زخم تازہ ہونے کی ضد کر رہا۔ اس کی پیٹھ اس نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رحم چمک ابھری۔ ماضی کسی تیز دھاڑ خنجر کی طرح اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ وقت پیچھے کی جانب تیزی سے بھاگا۔ ایک پوشیدہ تاریک گودام کی متعفن ہوا میں لوہے اور خون کی ملی جلی بو رچی تھی۔ 17 سالہ رئیس کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا کمزور جسم دھول اور خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور اس کا جسم اذیت سے کانپ رہا تھا۔ چند کہکے اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ بحث زندہ صفت مرد اس کے گرد کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیوانی ہوس اور فتح کا نشہ تھا۔ آج ہم تمہاری اکڑ نکال دیں گے، ایک کرخت آواز گونجی۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہیں اپنے اورنگزیب ہونے پر شرمندگی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے اٹھنا چاہا، مگر ایک بھاری بوٹ اس کی کمر پر پڑا اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ چیخا چلایا، مگر اس کی آواز گودام کی اونچی چھت سے ٹکرا کر دم توڑ گئی۔ ان درندوں کے لیے اس کی چیخیں کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ وہ اسے نوچ رہے تھے، کھسوٹ رہے تھے۔ ان کے ناخن اس کے جسم میں گڑ رہے تھے، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو بھنبھوڑ رہا ہو۔ مگر جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کر وہ روحانی کرب تھا جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ وہ صرف اس کی جان نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس کی شناخت، اس کا وقار، اس کا مان لینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے، اتنا کہ پھر کبھی خود سے نظریں نہ ملا سکے، پھر کبھی اٹھ نہ سکے۔ اذیت کے اس طوفان میں ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کے اندر کا خوف ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ جب موت اور ذلت کے بیچ انتخاب کا وقت آیا تو اس نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اس کا ہاتھ قریب ہی پڑی ایک ٹھنڈی وزنی شے سے ٹکرایا۔ وہ ایک لوہے کی سلاخ تھی۔ اس کے ٹھنڈے لمس نے اس کے اندر بجھتی ہوئی چنگاری کو ہوا دے دی۔ ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ اس نے سلاخ کو پکڑا اور آنکھیں بند کر کے گھمایا۔ ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو منظر بدل چکا تھا۔
کہہ کے کراہوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس نے ایک جنونی کی طرح سلاخ برسانا شروع کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو مار رہا تھا، کہاں مار رہا تھا، بس مار رہا تھا۔ اسی افراتفری میں ایک سلاخ دہکتے کوئلوں پر گری۔ لمحوں میں وہ سلاخ دہکنے لگی۔ ان میں سے ایک درندے نے وہی دہکتی ہوئی سرخ سلاخ اٹھائی اور اس کی پیٹھ پر رکھ دی۔ ایک ایسی چیخ اس کے حلق سے نکلی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ جلتے ہوئے گوشت کی بو نے گودام کی فضا کو مزید زہریلا کر دیا، مگر یہ اذیت اس کے جنون کو کم نہ کر سکی۔ اس نے آخری وار کیا اور پھر اپنی تمام تر بچی کچی ہمت مجتمع کر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کا وجود جل رہا تھا، خون رس رہا تھا، مگر اس وقت اسے صرف بھاگنا تھا، اس جہنم سے دور، بہت دور، بہت دور۔ اور وہ بھاگ آیا تھا، بہت دور۔ اس نے بہت اونچی اڑان بھر لی تھی۔ آج وہ سب سے بلند تھا، آج وہ اپنی ایک سلطنت کا رئیس تھا۔ مگر کچھ گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو روح تک کو گھائل کر جاتے ہیں، کچھ گھاؤ جو کبھی نہیں بھرتے۔ پانی کا ایک قطرہ اس کے ماتھے سے پھسل کر اس کی آنکھ میں گرا اور وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک سرد آگ دہک رہی تھی۔ وہ 17 سالہ لڑکا اسی گودام میں مر چکا تھا جو وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کوئی اور تھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنی روح کو اذیت کی بھٹی میں جلا کر فولاد بنا لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دشمنوں نے اسے توڑنا چاہا تھا، مگر اس نے خود کو ایک ایسے افریت میں بدل دیا تھا جو اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ زخمی، وہ نشان اب اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت تھے۔ وہ اسے ہر لمحہ یاد دلاتے تھے کہ دنیا کتنی بے رحم ہے اور زندہ رہنے کے لیے کتنا بے رحم بننا پڑتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کو چھوا۔ اس کا لمس برف کی طرح سرد تھا۔ تم نے مجھے مارنا چاہا تھا؟ وہ اپنے عکس سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں ایک بھیانک گونج تھی۔ دیکھو، میں آج بھی زندہ ہوں اور تم سب مر چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا غرور تو تھا مگر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی مسکراہٹ تھی جس نے سب کچھ چھین جانے کے بعد سب کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر اس قیمت پر کہ وہ خود کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ یہاں ہر شخص سروائیور ہے، ہر شخص نے اپنی بقا کے لیے جانے کیا کچھ کھیلا ہے۔ اس نے بھی جھیلا تھا، مگر یہ یادیں اس کی کمزوری نہیں تھی، اس کی خوراک تھی، اس کا ایندھن تھی۔ اس کے پلتے افریت انہی یادوں سے خوراک کشید کرتے تھے۔ ایک آخری نظر خود پر ڈال کر اس نے گنگناتے ہوئے شرٹ اٹھا کر پہن لی۔ مضبوط جسم چھپ گیا۔ تبھی اس کے وسیع بیڈ پر پڑا فون جگمگا اٹھا۔ اس کی تیز روشنی نے کمرے کے نیم تاریک ماحول کو چیرا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اسکرین پر جعلی حروف میں ہاسپٹل لکھا چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے، مگر آنکھوں میں ایک گہری شکاری چمک ابھر آئی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی بھاری بھرکم آواز میں وہی بے رحمی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے عکس میں تھی۔ سر، آپ وزٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک محتاط پیشہ ورانہ نسوانی آواز ابھری۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے فون کاٹ دیا، جیسے مزید کچھ سننے یا کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ 5 منٹ بعد وہ رئیس مینشن کے عالی شان پورچ میں کھڑا تھا، سادہ سیاہ شرٹ، ٹراؤزر اور پیروں میں چپل پہنے۔ یہ شخص اس رئیس سے یکسر مختلف تھا جسے دنیا بزنس میٹنگز اور جگمگاتی پارٹیوں میں دیکھتی تھی۔ اس نے انگلیوں سے اپنے گیلے بالوں کو بے ترتیبی سے پیچھے کیا۔ اسے گیراج کی طرف جاتا دیکھ کر ڈیوٹی پر موجود مستعد گارڈز آگے بڑھے، مگر اس نے صرف ہاتھ کے ایک سرد اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ طاقتور گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے رات کو چیرا اور وہ رئیس مینشن کے خود کار گیٹوں سے باہر نکل گئی۔ روشنیوں میں نہایا ہوا سفید مینشن پیچھے یوں کھڑا رہ گیا جیسے کوئی سفید ہاتھی اپنے مالک کے سیاہ رازوں کا خاموش گواہ۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ مہنگے ہسپتال کے سامنے رکی۔ یہ ہسپتال کم اور ایک پرسکون سینیٹوریم زیادہ لگتا تھا، جو امیروں کو ان کی ناپسندیدہ رشتہ داروں سے آرام دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ پر اعتماد قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ راہداریوں میں موت جیسی خاموشی اور دوائیوں کی ملی جلی بو تھی۔ وہ ایک مخصوص کمرے کے سامنے رکا جس پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک نمبر درج تھا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ سامنے ایک شخص وہیل چیئر پر بیٹھا تھا جس کا سر ایک طرف بے جان انداز میں جھلکا ہوا تھا۔ آنکھیں چھت پر کسی نادیدہ نقطے پر جمی تھیں۔ کمرے کی ہوا میں مایوسی اور شکست کی بو رچی تھی۔ رئیس کے قدموں کی آہٹ پر وہیل چیئر پر
بیٹھے شخص نے آہستہ سے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کی نظر رئیس کے وجود پر پڑی، اس کی سبز آنکھوں میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی، شدید، ناقابل بیان خوف کی لہر۔ آنکھیں یوں پھٹ پڑی جیسے اس نے موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے مفلوج ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، زبان ہلانے کی جدوجہد کی، مگر اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی خوفناک گھرگھراہٹ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اپنے وقت کا وجیح اور مغرور فرقان گردیزی اس وقت خوف اور دہشت کا ایک زندہ مجسمہ تھا۔ یہ منظر ہر چند مہینوں بعد دہرایا جاتا تھا۔ رئیس اس کی زندگی میں ایک کیلنڈر کی طرح تھا جو اسے یاد دلانے آتا تھا کہ اس کی اذیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مضبوط قدم دھرتا آگے بڑھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر ایسے سکون سے بیٹھ گیا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہے۔ فرقان کی خوف سے سفید پڑتی رنگت دیکھ کر رئیس کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ فکر نہ کرو فرقان، اس کی آواز ریشم کی طرح نرم مگر سام کی طرح زہریلی تھی۔ میں تمہیں مارنے نہیں آیا اور نہ ہی میں کبھی ماروں گا۔ موت تو ایک نعمت ہے، ایک لمحے کا سکون، اور میں تمہیں سکون کیوں دوں؟ اس نے جیب سے ایک مہنگا سگار اور سونے کا لائٹر نکالا۔ وہ اسے تبھی پیتا تھا جب اسے شدید غصہ آتا یا پھر وہ کسی گہرے دباؤ میں ہوتا تھا، اور آج کل دونوں ہی عروج پر تھے۔ لائٹر کی آگ بھڑکی تو ایک لمحے کے لیے رئیس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں جلتی آگ روشن ہوئی۔ اس نے سگار کا ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کا ایک مرغولا فرقان کے خوفزدہ چہرے پر چھوڑا جو اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے، اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کہ تمہارا اپنا سگا بھائی تمہیں ایک معذور اور نفسیاتی مریض بنا کر یہاں قید کیے ہوئے۔ دنیا کے لیے تم مر چکے ہو فرقان، اور جو زندہ ہے وہ برہان گردیزی ہے۔ وہ اب غور سے فرقان کے ہر تاثر کو دیکھ رہا تھا، اس کے خوف اور درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے دیے گئے زخم آج بھی میرے جسم پر نقش ہیں، میں نے کبھی انہیں مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ میری ٹرافیاں ہیں، وہ یادگاریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کتنا گر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، سگار اس کے لبوں میں دبا تھا۔ اور پتہ ہے میں یہاں بار بار کیوں آتا ہوں؟ فرقان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے، رئیس نے آگے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ اگر تم لوگوں نے اس رات 17 سال کے اس لڑکے کی روح کو نہ مارا ہوتا تو آج یہ رئیس نامی افریت کبھی جنم نہ لیتا۔ تم نے مجھے توڑنا چاہا تھا اور تم نے مجھے فولاد بنا دیا۔ تم نے مجھے خوف سکھانا چاہا تھا اور تم نے مجھے سکھا دیا کہ خوف کو ہتھیار کیسے بناتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور فرقان کے سر پر جھکا۔ اس کی سانسیں فرقان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے اور یہاں کمزور شکار بن جاتا ہے۔ تم نے مجھے شکار بنایا تھا اور میں نے اس جنگل کا سب سے خطرناک شکاری بننا سیکھ لیا۔ میں دنیا کو وہی لوٹا رہا ہوں جو دنیا نے مجھے دیا۔ درد، اذیت، بے رحمی، یہ سب تمہارا ہی تحفہ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تم یقیناً جاننا چاہتے ہو کہ وہ سب سہنے کے باوجود اور یہ سب کرنے کے بعد میں پورے قد سے کیسے کھڑا ہوتا ہوں؟ میں گرتا کیوں نہیں ہوں؟ میں ہمیشہ کیسے جیت جاتا ہوں؟ اس کی سرگوشیاں سانپ جیسی تھی۔ اس دنیا میں بہت سے شیطان، بہت سے افریت ہوں گی، مگر میں خود کی نظروں میں معتبر کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اپنی چوائسیز کو اون کرتا ہوں، میں انہیں تاج کی طرح سجاتا ہوں۔ میں نے تمہیں مارا نہیں، یہ میری چوائس ہے۔ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے، حساب برابر۔ یہ کہہ کر اس نے آخری بار فرقان کی ابلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے فرقان گردیزی کو اس کی وہیل چیئر، اس کی خاموش چیخوں اور اس زندہ جہنم کے ساتھ تنہا چھوڑ کر جس کا معمار وہ خود تھا۔ خالی راہداری میں وہ ہولے ہولے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دنیا کو وہی لوٹاتا تھا جو اسے ملتا تھا۔ وہ عزت دینے والوں کو عزت دیتا تھا، وفا کرنے والوں پر جان وار دیتا تھا، جبکہ بے وفائی کی سزا موت، جبکہ اذیت کا بدلہ اذیت اور جان کا بدلہ جان تھی۔ وہ اصول پسند آدمی تھا اور اس کے اصولوں میں حساب برابر رکھنا سر فہرست تھا۔ شہر کے شور و غل سے میلوں دور یہ فارم ہاؤس زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا تھا، کہیں کنالوں پر پھیلا۔ یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ رئیس کی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، جہاں دنیا کے قوانین نہیں، صرف اس کی مرضی چلتی تھی۔ دھوپ سنہری تھی اور ہوا میں گھاس، مٹی اور آزادی کی خوشبو رچی تھی۔
ایک طرف شیشے کی طرح چمکتا ایک وسیع استبل تھا جہاں دنیا کے بہترین نسل کے گھوڑے اپنی طاقت پر اتراتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گھڑ سواری کے لیے ایک گول ٹریک بنا تھا اور اس کے پار جدید ترین ہیوی بائکس ایک قطار میں کھڑی تھی، جیسے لوہے کے بنے ہوئے جنگلی جانور اپنے مالک کے حکم کے منتظر ہوں۔ فارم ہاؤس کے دوسرے کونے میں بنے شوٹنگ رینج میں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ عروضہ جمال سیاہ تنگ پینٹ اور گہرے سبز رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس ایک نئی اسالٹ رائفل کی ٹیسٹنگ کر رہی تھی۔ اس کا نشانہ ہمیشہ کی طرح پکا تھا، ہر گولی ٹھیک نشانے پر لگ رہی تھی، مگر آج اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا جو نہ صرف اس کے نشانے کی برابری کر رہا تھا بلکہ اس کی حرکات میں ایک خاص بے فکری اور دلکشی تھی۔ ولی اسی طرح کے آرام دہ لباس میں اس کے ساتھ کھڑا ایک اور ٹارگٹ پر فائرنگ کر رہا تھا۔ ہر فائر کے بعد وہ مسکرا کر عروضہ کی طرف دیکھتا، جیسے یہ کوئی سنجیدہ کام نہیں بلکہ ایک کھیل ہو۔ روبوٹ کے سرکٹس کپ کیک کھانے کے بعد بھی کام کر رہے ہیں، امپریسو، اس نے ایک میگزین بدلتے ہوئے شرارت سے کہا۔ عروضہ کے سنجیدہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاثر نہ ابھرا، مگر پھر اس کے لبوں کے کونے بامشکل دکھائی دینے والی ایک جنبش کے ساتھ اوپر اٹھے۔ میرے سرکٹس ہمیشہ ٹھیک کام کرتے ہیں، اسکار۔ اس کی آواز میں معمول کی سرد مہری کی جگہ ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ البتہ تمہاری صلاحیت تمہارے لاابالی پن سے کہیں زیادہ ہے۔ تم یہ سب کہاں سے سیکھا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ولی کی ذات میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ولی نے کندھے اچکائے، اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی جس میں ماضی کے کئی راز دفن تھے۔ کچھ کہانیاں بندوق کی گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، انہیں وقت آنے پر ہی سنا جاتا ہے۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں تھی۔ قید سے رہائی کے بعد سیکھا تھا اس نے۔ سیکھا کیوں تھا یہ سب جانتے ہیں۔ اسی لمحے ٹریک کی طرف سے ٹاپوں کی آواز ابھری۔ رئیس اپنے پسندیدہ سفید گھوڑے رستم پر سوار تھا، سفید پولو شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ کسی عفریت کی طرح لگ رہا تھا، طاقت، وقار اور بے پناہ حاکمیت کا مجسمہ۔ رستم اس کے اشاروں پر یوں ناچ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی وجود ہو۔ اس کے گھوڑے کو ایک جگہ روکا اور فخر سے ولی اور عروضہ کو دیکھا۔ دوسری طرف مراد ملازمین کے ساتھ مل کر باربیکیو کی تیاریوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس خاندان کو یوں خوش دیکھنا ہی اس کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ کیا بات ہے بیبی برو، رئیس کی گونجدار آواز فضا میں بلند ہوئی۔ ان مشینوں سے تو ہر کوئی کھیل لیتا ہے، ہمت ہے تو اس زندہ طوفان کا مقابلہ کرو، اس نے محبت بھری للکار کے ساتھ رستم کی گردن تھپ تھپائی۔ یہ سنتے ولی کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی گن میز پر رکھی۔ چیلنج قبول ہے بگ بی، لیکن پھر یہ مت کہیے گا کہ نئی ٹیکنالوجی نے پرانی طاقت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ نظارہ دیکھنے کے لیے تھا۔ ایک طرف رئیس کا سفید گھوڑا رستم تھا جو طاقت اور فطرت کا شاہکار تھا، اور دوسری طرف ولی ایک چمکتی ہوئی سیاہ ہیوی بائک کی طرف بڑھ رہا تھا جو انسانی ذہانت اور رفتار کی علامت تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی تو اس کے انجن کی دہاڑ نے فارم ہاؤس کی خاموشی کو چیر دیا۔ رستم نے اس آواز پر بے چینی سے ہنہنا کر اپنے اگلے پاؤں ہوا میں اٹھائے۔ رئیس نے اسے قابو کیا، اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی چمک تھی۔ ایک چکر استبل سے لے کر اس پرانے برگد کے درخت تک اور واپسی، رئیس نے اعلان کیا۔ مراد اور عروضہ بھی اب ٹریک کے پاس آ کھڑے تھے۔ عروضہ کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ وہ ان ماموں بھانجے کے اس بندھن کو دیکھ رہی تھی جس میں جنون بھی تھا، محبت بھی، اور ایک دوسرے کو ہر میدان میں آزمانے کا جذبہ بھی۔ اشارہ ملتے ہی دو مختلف طاقتیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں۔ رستم کے ٹاپوں نے زمین پر جیسے زلزلہ برپا کر دیا۔ وہ ایک سفید شہاب ثاقب کی طرح آگے بڑھا، اس کی رفتار خالص، وحشی اور بے لگام تھی۔ رئیس اس کی پیٹھ پر یوں بیٹھا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دوسری طرف ولی کی بائک ایک سیاہ سائے کی طرح زمین پر پھسل رہی تھی۔ انجن کی چیختی ہوئی آواز اور ٹائروں کی گرفت نے اسے ایک برقی تیز تیر بنا دیا تھا۔ ٹریک کے سیدھے حصوں پر بائک گھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتی، مگر جیسے ہی موڑ آتا یا زمین ہموار ہوتی، رستم اپنی فطرت، طاقت اور لچک سے بازی لے جاتا۔ یہ صرف رفتار کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نسلوں، دو فلسفوں اور دو محبت کرنے والے دلوں کا مقابلہ تھا۔ رئیس کے چہرے پر خالص خوشی اور فخر تھا، جبکہ ولی کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ آخری موڑ پر دونوں تقریباً برابر تھے۔ بائک کا انجن اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور رستم کی سانسیں طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ فائنل لائن پر بائک کے پہیے اور رستم کے اگلے قدم نے تقریباً ایک ہی وقت میں لکیر کو عبور کیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف انجن کے ٹھنڈا ہونے کے ٹک ٹک اور گھوڑے کی گہری سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔
پھر رئیس کا بلند و بالا کہکا گونجا، ایک ایسا کہکا جو صرف اپنے عزیز ترین شخص کے لیے مخصوص تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ولی کی طرف بڑھا جو بائک سے اتر کر ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ اس کے بال پسینے سے بھیگے تھے۔ ویل ڈن۔ رئیس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور فخر تھا۔ یہ خالص تھا، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی کدورت کے۔ اس نے ولی کو اپنی طرف کھینچا اور اس کا پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا چوم لیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پل بھر کے لیے ولی بھی ساکت رہ گیا۔ اس کے اندر جذبات و احساسات کا ایسا سمندر پھوٹا کہ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا۔ یہی محبت چاہیے تھی اسے رئیس سے، اس شخص سے جو اس کی ماں کا پسندیدہ تھا، جو اس کی ماں سے جڑا تھا۔ رئیس نے ولی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس لمحے میں وہ بے رحم ڈارک لارڈ نہیں بلکہ صرف ایک پگ تھا جسے اپنے بھانجے پر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ فخر ہو رہا تھا۔ اس ایک لمحے کو وہ سالوں سے جینا چاہتا تھا، مگر اس کا اپنا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ کبھی کبھی سب ہوتے ہوئے بھی انسان رشتوں کو ترستا تھا، اور اس رشتے نے اس کے سارے شک دور کر کے اس کے دل تک جگہ بنا لی تھی۔ اس کے آنے سے سب کتنا پرفیکٹ ہو گیا تھا۔ عروضہ دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ولی پر تھی جو اب لاابالی انسان کی طرح خوشی سے جھومتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یس میں جیت گیا، وہ اچھل رہا تھا۔ یہ خالص جذبات تھے۔ پھر عروضہ نے گردن تھوڑا دائیں جانب گرائی تو ولی کا وجود مبہم ہوا اور اس کے عین پیچھے رئیس کا وجود واضح ہوا۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس کی چال میں فتح اور طمانینت تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی نظریں اپنے سے آگے چہکتے ہوئے ولی پر تھی۔ وہ آج خوش تھا کیونکہ اس کے پیچھے رئیس تھا، رئیس خوش تھا کیونکہ اس کے آگے ولی تھا۔ آج عروضہ کو رئیس کا وہ روپ نظر آیا تھا جو دنیا سے پوشیدہ تھا، ایک محبت کرنے والا، حفاظت کرنے والا وجود، اور ولی جو کل تک اس کے لیے صرف ایک نشان زدہ چہرے والا ساتھی تھا، آج اسے اس سلطنت کا حقیقی وارث نظر آ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار احترام کے ساتھ ایک عجیب سے احساسات نے جنم لیا۔ شاید روبوٹ کے اندر بھی کوئی انسانی جذبہ بیدار ہو رہا تھا۔ یہ سب کتنا پرفیکٹ تھا نا، بالکل خواب جیسا۔ ہر انسان کی زندگی میں وہ چل ہمیں ضرور آتے ہیں جب لگتا ہے زندگی پرفیکٹ ہے، جیسے کوئی فیری ٹیل چل رہی ہو، سب ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رئیس کو یہی لگ رہا تھا، سب اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ ولی کے نزدیک سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ عروضہ اور مراد خوش تھے کہ وہ رئیس کو دھوکہ نہیں دے گا، مگر سب بھول گئے تھے خوابوں کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ وہ سب کس قدر تیزی سے خوفناک انجام کی طرف بھاگ رہے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ کاش کہ وقت یہیں رک جاتا، کاش۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ابھی میں کیا بولوں مجھے بھول گیا ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا یہ ایپیسوڈ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ لیکن بات کرتے ہیں اس وقت کی جب رئیس کے ساتھ برا کیا گیا اور اس کو ٹف ٹائم دیا گیا، دین وہ اتنا ابھرتا ہوا ایک رئیس بنا، اب جو رئیس ہے ڈارک لارڈ، تو اس نے اتنا کچھ سہا اور پھر وہ کنن بنا۔ اگر ہم ولی کی بات کریں تو اس نے بھی بہت کچھ سہا اور پھر وہ ولی بنا، اور فجر کے دل میں اس کے لیے فیلنگز آ رہی ہیں اور شی از فیلنگ فار ہم۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اب جس طرح سے ان دونوں کے درمیان اچھا وقت گزر رہا ہے، رئیس اور ولی کے درمیان، اور وہ اس کو چومتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، دیٹس کیوٹ۔ بٹ اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ دیر تک چیزیں قائم نہیں رہتی۔ اب وہی اسپوائلر دے دیا نا ہمیں رائٹر نے، ایسے کیوں کرتے ہیں یار؟ جو بھی کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ مت بتاؤ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ مسٹری کریٹ کر دیتے تو اگلا بندہ، میں پہلے بھی یہ بات کر چکی تھی جب جارج والا سین ہوا تھا، تب بھی ایسے اسپوائلر دیا تھا رائٹر نے، اور وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہونے والا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔